شب برات کے متعلق مختصراً چند باتیں سماعت فرما لیجیے. فرمائش آئی تھی کہ جی شب برات کے حوالے سے بھی کچھ بیان کر دیں. تو پہلی بات تو یہ سماعت فرما لیجیے بھائی پوری توجہ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ سماعت فرما لیجیے کہ یہ لفظ ہے شب براءت. یہ لفظ برات نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ شب برات. برات کس چیز کا نام ہے؟ برات اس بے ہنگم ہجوم کا نام ہے جو 300 400 500 لوگوں کا ہجوم ایک لڑکی کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. برات اس بے ہنگم ہجوم کا نام ہے. سمجھ میں نہیں آتی کہ 500 لوگ ایک لڑکی کو لینے جا رہے ہیں، کیا وہ لڑکی بھاگ جائے گی؟ جب اس کا نکاح ہو گیا تو وہ کہاں بھاگے گی؟ وہ سمجھ میں نہیں آئی بات میری کہ یہ برات کیا برات ہے بھائی؟ یہ کہاں اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے؟ اسلام کا تو تصور یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہو جاتا ہے. جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو آقا کریم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، علی کے گھر میں چھوڑ آتے ہیں جا کر. اسلام کا تو یہ تصور ہے. ہم کون سے اسلام کے دعوے کرتے پھرتے ہیں پتہ نہیں. تو پہلی غلطی کیا ہے بھائی؟ یہ شب براءت لفظ ہے، شب برات نہیں ہے. نمبر 2، نہ اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا درست ہے اور نہ اس رات کی فضیلت میں غلو کرنا درست ہے. انکار، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض لوگ اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ شب قدر سے بھی زیادہ اس کو اہم سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. شب قدر کی فضیلت کے برابر کوئی اور رات نہیں ہے. یہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ شب قدر جیسی افضل رات کوئی اور، باقی جتنی بھی راتیں فضیلت والی ہیں اس سے کم درجے کی ہیں، اس سے زیادہ درجے کی نہیں ہیں. تو جو لوگ شب براءت کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ اس رات کی فضیلت میں غلو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. نمبر 3، نمبر آگے پیچھے ہو جائیں تو مجھے یاد دہانی کروا دینا. نمبر 3 کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت یا کوئی مخصوص عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. لوگ کھڑے ہو جائیں گے جی 100 نفل پڑھنے کے لیے. میں کہا کرتا ہوں سال میں ایک مرتبہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھ لیا کرو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، وان قل، اگرچہ بہت تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو. تو ایک رات کھڑے ہو کر 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور پوری زندگی ان کا معمول رکھا جائے. تو تیسری بات میں نے کیا عرض کی کہ اس رات کوئی مخصوص عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب بدعات اور خرافات ہیں، ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 3، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے. تو اب لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ جی وہ ہر شب برات کو جو ہے وہ قبرستان پہنچے ہوں گے، قبروں کی لپائی کروا رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے. بھائی جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان میں سے صرف یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث ہے، حضور کی عادت مبارکہ نہیں تھی قبرستان اس طرح جانے کی شب برات میں. ہاں اتفاقی ہے کسی کا چکر لگ جائے تو لگ جائے، اور خواتین کا قبرستان کے اندر جانا تو بالکل ہی ممنوع ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبرستان جاتی ہیں. تو گھروں کی خواتین کو جا کر یہ مسئلہ بتائیں کہ بھئی جو میک اپ کر کے، لیپا پوچھی کر کے اور جو بند سنور کر جو قبرستان جاتی ہو، اللہ کی لعنت پڑتی ہے ایسی عورتوں کے اوپر. نمبر 4، اس رات عبادت کرنا مستحب عمل ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک نفلی عمل ہے. اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے. جو عمل دین کے اندر ضروری اور لازم نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا بھی غلط ہے، اور جو اعمال دین کے اندر لازم ہے ان کو ضروری نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے. تو نفلی روزہ ہے بھائی، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، کوئی نہیں رکھتا تو نہ رکھے، لیکن اس کا اہتمام اس انداز میں کرنا کہ رمضان کے روزوں سے بھی زیادہ اہتمام. رمضان کا روزہ رکھنا کوئی نہیں، ایک 15 شعبان کا روزہ رکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید پورے سال کا کفارہ ادا کر دیا. بھائی رمضان کے روزے کا کوئی متبادل نہیں ہے، یاد رکھیے گا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بلا وجہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھائی یہ اس رات کو عبادت کرنا مستحب ہے، روزہ رکھنا نفلی عمل ہے، اگر کوئی رکھ لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں رکھتا تو اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہے۔ اور چوتھی اور پتہ نہیں پانچویں شاید اہم ترین بات جو میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں وہ کیا ہے بھائی، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس رات کا ثواب حاصل کر لوں تو کس طرح حاصل کیا جائے، بس 2-3 کام کرنے ہیں، بڑا آسان سا فارمولہ بتا رہا ہوں، میں وہ مشکلوں میں ڈالنے والا مولوی نہیں ہوں، آسانی پیدا کرنے والا بندہ ہوں۔ کیا ہے بھائی، مغرب کی نماز عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جس شخص نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو وہ ایسا ہے کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بھائی اگر ہمت ہو جائے 2 نفل پڑھ لینا، 4 پڑھ لینا، 6 پڑھ لینا، جتنی طاقت ہو اتنا پڑھ لینا، ایک رکوع کو قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، کوئی 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھ لینا، اس کے بعد آرام سے سو جانا، ہو سکے تو تہجد میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ لینا، اور پھر فجر کی نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساری زندگی نامہ اعمال جو ہے اس میں ثواب لکھا ہی جاتا رہے گا۔